الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ آج کا سبق، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، اللتی، وہ جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر۔ یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی۔ وَأَنِّي، اور بے شک میں نے فضلتکم، فضیلت دی تم کو، علی العالمین، جہانوں پر۔ وَأَنِّي فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تم کو جہانوں پر فضیلت دی۔ اس سے قبل 40 نمبر آیت بھی ہم تقریباً ایسی ہی پڑھ چکے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کا یا اپنی نعمتیں یاد کروائیں، ان کا ذکر کیا کہ ان کو یاد کرو جو میں نے تم پر اپنی نعمتیں کی ہیں، اور ساتھ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے تم کو جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ اور ایسا ہی ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، بڑے انعامات تھے ان پر۔ وہ نبیوں کی اولاد میں سے تھے، ان پر اللہ کی طرف سے الہامی کتب نازل ہوئیں، اور بے شمار انعامات جو آگے ذکر ہوں گے جو اللہ کی طرف سے تھے۔ تو اللہ نے یہ اپنی نعمتیں یاد کروائیں تاکہ وہ میرا شکر کریں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ نافرمان ٹھہرے، اور ان کے دل و دماغ میں تکبر بیٹھ گیا اس بات کا کہ ہم پر اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا کہنے لگے، اور کہنے لگے کہ دنیا کی ریل پیل جیسے ہمارے پاس ہے، قیامت کو بھی اسی طرح ہم اللہ کے چہیتے ہوں گے۔ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، پہلے نمبر پر ہمیں عذاب ملے گا ہی نہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، اگر ہمیں عذاب پہنچ گیا تو وہ بھی چند دن کا ہوگا، پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یعنی ایسی سوچ اور فکر ان کی بن چکی تھی، اور عقیدہ آخرت میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو چکا تھا کہ قیامت کو بھی ہم اسی طرح اللہ کے انعامات کو حاصل کریں گے جس طرح اللہ نے دنیا میں دیے، اور اللہ نے ان پر جو فضیلت کی اس کا ذکر کیا۔ چاہیے تو یہ تھا جو اللہ کی طرف سے فضیلت حاصل ہوئی اس کو قائم رکھتے، برقرار رکھتے، لیکن وہ نہ رکھ سکے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اس کو ختم کر دیا۔ اور آج بھی امت مسلمہ میں خاص کر آخرت کے حوالے سے بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اس حوالے سے کہ بغیر عمل کے ہی ہماری سفارش ہو جائے گی، بغیر عمل کے ہی ہمیں ہمارا ولی، ہمارا پیر، ہمارا فلاں جو ہے وہ ہمیں بچا لے گا، ہمارا غوث ہمیں بچا لے گا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری پھپھی، قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے فرمایا تھا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی، قیامت کو میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ یعنی اللہ کی رحمت برقرار ہے، اس کا انکار نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کو نصیب ہوگی، اس کا انکار نہیں، لیکن یہ گارنٹی یا یہ درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنی پھوپھی کو دیا ہے، نہ اپنی بیٹی کو دیا ہے، نہ اپنی امت کو دیا ہے، کہ بغیر عمل کے ہی تمہاری سفارش ہو جائے گی، تم بخشے جاؤ۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اللہ کی اجازت کے بغیر؟ یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے، سفارش اسی کی ہوگی جس کے بارے میں اللہ کی اجازت ہو۔ تو یہی چیز، یہ فضیلت بنی اسرائیل کو حاصل تھی، لیکن وہ برقرار نہ رکھ سکے، ان کا عقیدہ آخرت میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو گیا، اور پھر اسی چیز کو اللہ نے اگلی آیت میں بیان کیا ہے کہ واتقوا، تم ڈرو، یوماً، اس دن سے، لا تجزی، نہیں کام آئے گی، نفس، کوئی جان، ان نفس، کسی جان کے، شیئاً، کچھ بھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے یا بچو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی۔ ولا يقبل،
ولا اور نہیں یقبل قبول کیا جائے گا منہا اس سے یعنی اس جان سے یا کسی بھی فرد سے شفاعت کوئی سفارش ولا یقبل منہا شفاع اور نہ سفارش قبول کی جائے گی ولا اور نہیں یؤخذ لیا جائے گا یا پکڑا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی معاوضہ ولا یؤخذ منہا عدل اور نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا ولا اور نہ ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے ولا ہم ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے یعنی چار چیزیں اللہ رب العزت نے بیان کی اس آیت میں کہ وہ چار چیزیں جو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی ممکن نہیں ہے کہ یہ چار چیزیں بچا سکیں دنیا کی عدالت میں تو یہ چار چیزیں کام آ سکتی ہیں لیکن اللہ کی عدالت میں نہیں اللہ نے یہی سوچ اور فکر جو ایک بن چکی تھی اللہ نے اس کی تردید کی ہے اس کا رد کیا ہے پہلے نمبر پر کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا کہ کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی قیامت کو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ اللہ نے رشتے قریبی رشتے ماں کا باپ کا اولاد کا کہ وہ بھی فرار ہو جائیں گے بھاگ جائیں گے بہن بھائی ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے یعنی کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا اتنا سخت دن ہوگا اور ولا يقبل منها شفاعہ اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول ہوگی کہ کوئی چاہے کہ سفارش سے معاملہ رفع دفع ہو جائے یا سفارش کروں تو اللہ رب العزت اس کو بخش دے ایسا نہیں ہوگا کوئی کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی ولا یؤخذ منها عدل اور نہ ہی کوئی معاوضہ لیا جائے گا کوئی چاہے کہ میں کچھ دے کر اپنا معاملہ سیٹ کر لوں میں جنت میں چلا جاؤں تو ایسا بھی نہیں ہوگا یہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے اور ایسے معاملہ چلتے ہیں کہ سفارش بڑی ہو پیسہ ہو پاور ہو تو سارا کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے لیکن اللہ کی عدالت میں ایسا نہیں ہوگا اور چوتھی چیز ولا هم ينصرون کہ نہ ہی کوئی ان کی مدد کر سکے گا یعنی جن پر بندے کو گمان ہے کہ وہ میری مدد کریں گے مجھے بچا لیں گے ان کی اللہ نے تردید کی کہ نہ ہی کوئی کسی کی مدد کر سکے تو اس آیت میں بنی اسرائیل کے لیے درس ہے اور اس سے بڑھ کر ہمارے لیے درس ہے کہ ہم آخرت کے بارے میں اپنی سوچ اور فکر کو درست کریں صحیح کریں وہ یہ اس سے سبق حاصل کریں کہ قیامت کو اللہ رب العزت کے ہاں اللہ کا فضل اسی پر ہوگا جس پہ اللہ چاہیں گے بغیر عمل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو درس نہیں دیا کہ اس کے بارے میں سفارش ہوگی اللہ اس کو بخش دے اللہ کی رحمت ہے اللہ چاہے تو بخش دے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گارنٹی نہیں دی کہ جو ہم سوچ اور فکر لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ بغیر عمل کے ہی بیڑے پار ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوگا اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب